یہ جو 5 چیزیں ہیں ذرا اس حوالے سے غور فرمائیں۔ پہلی چیز حضور نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتی ہے، اللہ اس قوم کے دشمن کو اس قوم کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ میں آپ کے معاشرے کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نکاح کے موقع پہ نکاح خواں دولہا کو پڑھاتے ہیں ایمان مجمل، جس کے اندر ایک جملہ یہ آتا ہے کہ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ سارے حکم میں نے تسلیم کر لیے، دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا۔ نکاح کے موقع پر بھی اس کو دہرایا گیا۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا کہ یا اللہ میں نے تیرے سارے حکم قبول کر لیے، دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پہ ایک نکاح کے علاوہ ہماری کون سی رسم دین کے مطابق ہوتی ہے؟ ہم نے کہاں اللہ کے حکم کو مانا؟ کیا شادی کے موقع پہ رسم حنا کی شکل میں گھر کی عورتوں کا گلی میں ناچنا کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ تو جب اللہ سے ہم نے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے تو سزا مل رہی ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے سر پر مسلط ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَاءَ فِيهِمُ الْفَقْرَ۔ فرمایا کہ جو قوم اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر فقر و فاقہ عام کر دیتا ہے۔ آج کہاں قرآن کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے؟ نہ کسی پنچایت میں فیصلہ قرآن کے مطابق ہے، نہ تھانے کچہری میں، نہ کسی کورٹ اور کسی عدالت میں۔ ہم نے قرآن کو صرف چومنے کے لیے رکھا ہے، محفل میلاد میں تلاوت کے لیے رکھا ہے، قرآن کو چوم کے طاق میں سجانے کے لیے رکھا ہے۔ ہم نے عمل نہیں کیا اس پر، اور جب حکم اللہ کا تسلیم نہیں کیا جائے گا، قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، تو پھر اس قوم کی کبھی پوری نہیں پڑے گی۔ ہر روز مہنگائی کا ایک نیا طوفان بپا ہوگا، اور جس کا مقابلہ کرنا ہمارا مقدر بنے گا۔ تیسری چیز فرمایا وَمَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِيهِمْ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ، کہ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری کو پھیلا دیتا۔ بے حیائی کیا ہے؟ عورت کا غیر مرد کے سامنے آنا، یہ بے حیائی ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تزنوا، کہ زنا نہ کرو، بلکہ اللہ فرماتا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا اور چیز ہے، زنا کی قربت اور چیز ہے۔ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ لوچدار گفتگو کرنا، ہنس ہنس کے ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ملاقات کرنا، عورت کا یہ عمل جو ہے آج کے دور میں برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ایک بچی آنکھ بعد میں کھولتی ہے، لیکن اس کو ٹی وی کی سکرین پر بال لہرانے کا طریقہ پہلے سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے یہ برائی نہیں ہے کسی اپنے جسم کی نمائش کرنا، غیر مردوں کے سامنے جانا۔ جب یہ چیز عام ہو جائے گی تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ پھر اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ بیماریوں کو عام کر دے گا۔ چوتھی چیز حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا تَفَّفُ الْكَيْلَ إِلَّا مُنِعُ النَّبَاتُ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، اللہ تعالیٰ اس قوم کی پیداوار میں کمی کر دے گا، وہ قوم قید کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ اس مرتبہ جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی آفت جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بے موسمی بارشیں ہوئی ہیں۔ یہ جو آج سے تقریباً 20-25 دن پہلے بارش ہوئی ہے، آپ جو لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، میں پچھلے دنوں سیالکوٹ کے علاقے میں گیا ہوں، پسرور کے ایریے میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ بالکل سارا رقبہ، ساری زمینیں اس مرتبہ خالی پڑی ہیں، گندم کی بوائی کا موقع ہی نہیں ملا کسانوں کو۔ تو یہ قحط سالی کا پیش خیمہ ہے، یہ چیز جو ہے یہ قحط پڑ جائے گا، ملک کے اندر گندم کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو بے ایمانیاں ہیں نا، ہم جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں
اور جو دکاندار ہمارے معاشرے کے جو تاجر ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، انہوں نے ایک نیا ڈرامہ اس وقت جو ہے شروع کر رکھا ہے. ٹیکس بڑے ہیں، جس کی چیز 10 روپے کی تھی اس نے آج خود جو ہے مہنگائی بنا کر اس نے 10 روپے والی چیز 80 روپے کی بیچنا شروع کر دی ہے. ہمارے اندر بے ایمانی رچ بس چکی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ گاہک آیا ہے، پتہ نہیں کل دن چڑھنا بھی کہ نہیں چڑھنا. اگر رمضان کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، تو دکاندار کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اتنی کھلڑی اتار لوں اپنے گاہک کی، پتہ نہیں کل کیا بنے گا. اور جس نے آج روزی دے دی ہے کل بھی وہ روزی عطا فرما ہی دے گا. اس کی ذات پہ توکل رکھیں. تو جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، اللہ جل مجدہ اس قوم کی پیداوار کم کر دیتا ہے، وہ قوم قید کے اندر مبتلا کر دی جاتی ہے. پانچویں چیز فرمایا کہ ولا منع الزکوٰۃ الا حبس اللہ عنہم المطر، کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر بارش بند کر دیتا ہے. آج کی بارش اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو بارش 20 دن پہلے ہوئی تھی وہ بے موسمی بارش تھی. بے موسمی بارش تباہی ہوتی ہے. بے وقت کی بارش یہ قحط کی علامت ہوتی ہے. تو موسم کی بارش جو ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. لیکن جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، رسول پاک فرماتے اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر بارش کا نزول بند کر دیتا.